السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سنتے ہیں کہ پہلے جو بزرگ گزرے ہیں یا اصحاب جو گزرے ہیں وہ قرآن پڑھتے تھے، جب ایک نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ وہ پڑھتے جاتے تھے، ساری رات گزر جاتی تھی، ان کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن پڑھتا تھا تو پڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور ہم قرآن کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کی ایک مثال تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ آج ہم صرف ایک لفظ جو ہے الخالق، اس ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ اگر اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر تدبر کیا جائے تو اس کا کیا مطلب، معنی اور مفہوم نکلتا ہے۔ بچے کو پتہ ہے خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا، لیکن کیا اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ پیدا کرنے والا، بس بات ختم؟ نہیں، قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کا ایک ایک لفظ اتنا گہرا ہے کہ سمندر کے برابر ہے۔ پورا تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کسی حد تک تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا، اب اس پہ غور کیجیے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ پیدا کیا، وہ سب جانتے ہیں، اتنی مخلوقات ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن اس چیز پہ غور کیجیے کہ جو پیدا کی گئی ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان کے اندر کیا کیا پیدا کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ آپ کے دماغ کے اندر جو فائبر تھریڈ ہیں، جو ریشے ہیں، دماغ سارا تقریباً ریشوں سے بنا ہوا ہے، وہ ریشے گچھوں کی صورت میں ہمارے دماغ کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان گچھوں کو کھول کے ایک تار بنائی جائے تو یہ صرف آپ کے دماغ کے اندر جو یہ ریشے ہیں، ان کی اتنی لمبی تار بنے گی کہ چاند پہ سے ہو کے واپس یہاں پہ زمین پہ آ جائے گی۔ خالق، پیدا کرنے والا، یہ ایسا پیدا کرنے والا ہے جو بغیر نقشے کے، ہم کوئی بھی چیز بناتا ہے انسان، فطرت کے اندر، قدرت کے اندر اس کا سیمپل آلریڈی موجود ہے۔ پتھروں سے آگے پیچھے گاڑی بنائی، یعنی کسی نہ کسی چیز سے کائنات میں اس کا سیمپل کوئی موجود ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز موجود ہے، گاڑی بنتی ہے لوہے کی، لوہا تھا تو گاڑی بنی، لیکن پہیہ ہے، پہیے کے لیے لکڑی کے پہلے پہیے چلتے تھے، پھر لوہے کے آگے، جیسا بھی ہے میٹیریل پہلے سے موجود ہے اسی لیے بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہیں، یعنی بغیر سیمپل کے وجود دینے والے، پیدا کرنے والے، جہاں مطلب بغیر سبب ہم جو بھی چیز بناتے ہیں اس کا میٹیریل لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر میٹیریل کی چیزوں کو پیدا کیا۔ نمبر ایک یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈی این اے بنایا، سب جانتے ہیں ہر جاندار کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے، لیکن ایسا ڈی این اے بنایا، اس کے اندر تھریڈ ہوتے ہیں، جو سائنس جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ڈی این اے کے سٹرینڈز ہوتے ہیں۔ اب ان کو اگر دھاگوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اگر ان دھاگوں کو کھولا جائے اور ایک ڈی این اے جو ہے، اس انسان کے اندر جتنے ڈی این اے موجود ہیں ان سب ڈی این اے کے دھاگوں کو کھول کے ایک دھاگا بنایا جائے تو یہ سائنٹیفکلی پروف بات ہے کہ وہ اتنا لمبا دھاگا بنے گا کہ سورج سے کے اوپر سے گھما کے اس کو واپس زمین تک لایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا وہ دھاگا بنے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیچیدہ نظام کو پیدا کیا، اور پھر یہ انسان نہیں ہے۔ آگے دیکھیں نا، پیدا کرنے والا خالق کی اب مطلب معنی مفہوم پورا نہیں ہوا، مزید دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ تو انسان کے اندر جو چیزیں تھیں، میں نے صرف 2 مثالیں دی اور انسان کے بارے میں بتایا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر سیکنڈ، ہر منٹ کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات پیدا ہو رہی ہے۔ انسانی بچے پیدا ہو رہے ہیں، نئے پھل بن رہے ہیں، نئے سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں، نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہو رہی ہے۔ اب 1 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو بھی پیدا کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ہاتھی کے بچے کو پیدا کر رہے، اللہ تعالیٰ بھینس کے بچوں کو بھی پیدا کر رہے، اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر آکٹوپس، اسٹار فش وغیرہ ان کو بھی پیدا کر رہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی پیدا، اسی 1 منٹ کے اندر۔ اگر آپ حساب لگانا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے کہ آپ یہ حساب لگا سکیں کہ کائنات کے اندر 1 منٹ کے اندر کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ستارے پیدا ہو رہے ہیں، نئے ستارے بن رہے ہیں، نئے پودے وجود میں آ رہے ہیں، پھلوں کے اندر بیجوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، چڑیا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، سانپ، بچھو، کتنی مخلوقات ہیں۔ اب ذرا تصور کریں 1 ہی منٹ کے اندر اتنی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، اس کو پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن خالق کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خالق کا مطلب ہے کہ 1 منٹ کے اندر اتنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، لیکن ساتھ ہی کیا، پھر ایسا پیدا کرنے والا کہ کبھی اسے غلطی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک مخلوقات کی طرف سے دھیان تھوڑا کم ہو گیا، ناک کی جگہ کان آ گیا، کان کی جگہ زبان آ گئی، ہاتھ کی جگہ پاؤں آ گئے، پاؤں کی جگہ ہاتھ آ گئے۔ یعنی اتنا زبردست خالق، ایسا پیدا کرنے والا خالق کہ 1 منٹ کے اندر کروڑ مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، لیکن کبھی غلطی نہیں کھائی، کبھی بھولے نہیں، کبھی تھکے نہیں، اونگ نہیں آئی، کبھی اس چیز کے اندر غلطی نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، ذرا تصور تو کریں نا، تصور کریں 1 منٹ کے اندر اتنی مخلوقات پیدا ہو رہی ہو اور پھر کبھی کوئی غلطی بھی نہ ہو، تھکن بھی نہ ہو، ہر چیز پرفیکٹلی ہو رہی ہو، کان کی جگہ کان، دل کی جگہ دل، گردے کی جگہ گردہ، آنتوں کی جگہ آنتیں، دماغ کی جگہ دماغ، آنکھ کی جگہ آنکھ، یعنی ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹلی 1 منٹ میں کتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں۔ اب اس چیز کو، اس نظریہ، میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، اب اس کو آپ جتنا چاہیں لمبا کر سکتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب بھی آپ الخالق کا لفظ پڑھیں گے یا آپ کے سامنے کہیں بھی الخالق کا لفظ آئے گا تو ذرا ان کیفیات کو محسوس کیجئے گا، ان مطلب، معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا کہ خالق کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ تو ایک سمندر ہے، میں نے تو آپ کو صرف شاید 1 قطرے کے برابر بھی نہیں بتایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب سمجھا جائے، اس کیفیت کو محسوس کر کے اس لفظ کو جب ایک دفعہ منہ سے پڑھیں گے نا، الخالق، اور ذہن میں وہ تمام یہ چیزیں گھوم رہی ہوں گی، اس کے اصل مطلب تک آپ کے ذہن میں ہوگا، اس وقت جو کیفیت دل میں اور دماغ میں طاری ہوگی نا، وہ آپ کو لطف دے گی، پھر آپ کو الخالق کہتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اللہ کی کسی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کہ واقعی خالق کہتے کسی ہیں، خالق ہے کون۔ تو یہ آج مختصر سی میں نے آپ کو الخالق کا مطلب، معنی اور مفہوم بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ انشاءاللہ اب ریگولرلی کرتا رہوں گا، درمیان میں کافی گیپ آ گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن اب انشاءاللہ میں باقاعدہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اسی طرح قرآن کریم میں تدبر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ شارٹ سبق آموز کہانیاں اور ناول اور سبق آموز اس طرح کی دلچسپ جو چیزیں ہیں وہ باقاعدہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو ان ٹچ رہیے، انشاءاللہ سبسکرائب کر لیجیے اس چینل کو، امید ہے انشاءاللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔